بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے ذہنوں میں اکثر مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، مختلف سوچیں آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے جو سوچیں بری ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا خیال کرنا، برا گمان اپنے ذہن میں لے کے آنا، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی کے بہت سے نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور دینی بھی نقصانات ہیں کہ جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ گناہ لکھے جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدگمانی کے بارے میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک تاجر بھی موجود تھا اور تاجر کے بالکل ساتھ میں بیٹھا ایک فقیر جو تھا وہ دعا مانگ رہا تھا رب کریم سے کہ اے اللہ مجھے فلاں کھانا نصیب کر دے، فلاں کھانا نصیب کر دے۔ تو اور وہ دعا بھی کر رہا تھا تو تاجر ساتھ بیٹھا، اپنے ذہن میں اس نے یہ سوچا اور یہ بدگمانی کی کہ یہ جو فقیر ہے نا، یہ مجھے سنانے کے لیے جو یہ دعا کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت سے دعا نہیں کر رہا، یہ اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ایک امیر بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے کہ میں اس کی دعا سنوں اور سنتے جو ہے نا اس کو جو ہے کھانے لا کے دے دوں، لیکن میں اس کی جو ہے نا اس چال بازیوں میں نہیں آنے لگا تو میں اس کو یہ کھانا نہیں لا کے دوں گا۔ فقیر نے دعا مکمل کی اور تاجر یہ سوچتا رہا۔ فقیر دعا مکمل کر کے ایک سائڈ پر جا کر جو ہے مسجد میں لیٹ گیا، تاجر بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو کچھ دیر میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں تھال پکڑا ہوا ہے، تھال کے اوپر کپڑا دیا ہوا ہے، وہ تھال لا کر اس فقیر کے پاس رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کھانا ہے۔ تو فقیر جب وہ کپڑا ہٹاتا ہے تو وہی کھانے جس کی وہ فرمائش کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس کی دعا اس نے رب کریم سے کی، اللہ رب العزت سے جو دعا کی کہ مولا مجھے فلاں جو ہے وہ کھانا چاہیے، فلاں میٹھے میں چاہیے، تو وہی چیز جو تھی اس تھال میں موجود تھی اور اس فقیر کو ایک شخص لا کر دیتا ہے۔ تاجر بڑا حیران ہوتا ہے، حیران ہو کر فوری اس شخص کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، کیا یہ فقیر تیرا رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے یا کوئی جاننے والا ہے کہ تو نے اس سے پوچھا ہو اور اس نے یہ فرمائش کی اور تو نے اس کو لا کر یہ چیزیں دے دی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہ تو یہ میرا رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے، نہ یہ جاننے والا ہے، یہ تو ایک فقیر ہے۔ تو وہ تاجر پوچھتا ہے کہ اب بھی اس نے دعا میں یہ کھانے مانگے تو تمہیں خیال آیا کہ تم اس کو جو ہے یہی کھانے لا کر دو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں ایک غریب بندہ ہوں، مزدوری کر کے جو ہے وہ کھانا وغیرہ اپنے لیے کمائی کرتا ہوں اور گھر والوں کو جو ہے کھلاتا پلاتا ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ کمائی کر کے لا کر ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ تو میرے بچوں نے کچھ دن پہلے مجھ سے جو ہے یہ فرمائش کی کہ ہم نے ابا جان یہ جو ہے نا کھانا ہے اور یہ چیز میٹھی میں کھانی ہے۔ تو میں نے اوور ٹائم لگایا، محنت کی، مزدوری کی، پیسے جمع کیے۔ جب پیسے جمع ہو گئے تو میں ان کے لیے یہ چیزیں لا کر اپنی بیوی کو دی اور اسے کہا کہ تم جو ہے نا یہ پکا لو۔ بیوی وہ کھانا بنانے لگ گئی تو میں لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ ادھر مجھے نیند آتی ہے، ادھر میری آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر میری قسمت جاگ اٹھتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، جن چیزوں کی خواہش تجھ سے تیرے بچوں نے کی اور تو آج ان کے لیے لے کر آیا، انہی چیزوں کی خواہش مسجد میں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، ایک فقیر آیا ہوا ہے، اس کی خواہش بھی یہی کھانا ہے۔ تو تم یہ کھانا بنوانے کے بعد یہ کھانے اس فقیر کے پاس لے جاؤ، وہ فقیر اس میں سے تھوڑا بہت لے گا اور اللہ رب العزت اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا اور تم پر اللہ رب العزت جنت کو واجب کر دے گا۔ تو وہ شخص جب اٹھتا ہے، اٹھ کر کھانا تیار ہو گیا ہوتا ہے، وہ کھانا تیار لے کر جا کر مسجد میں کہتا میں لے آیا ہوں اور یہ میں نے اس کو دیا ہے۔ تو وہ تاجر یہ سن کر بڑا پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے اور اس شخص کو کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، یہ جو ثواب تو نے لیا ہے تو میری ساری جائیداد لے لے، تو جتنا مال چاہتا ہے مجھ سے اتنا مال لے لے،
لیکن یہ جو ثواب تمہیں ملا ہے یہ ثواب مجھے دے دو. تو وہ شخص کہتا ہے نانا جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہو، اتنا ثواب عطا کر دیا ہو اور برکت کی دعا دے دی ہو کہ اللہ نے برکت دے دی میرے مال میں، میرے کاروبار میں، میرے رزق میں، میرے کھانے میں، تو میں اتنا عظیم ثواب، اتنا بلند ثواب تجھے کیسے دے دوں. تو عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تاجر نے صرف ایک بدگمانی کی، کچھ بھی نہیں کیا، نہ گناہ کیا، ہاتھوں سے، زبان سے، ناک سے، آنکھ سے، پیروں سے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اپنے ذہن میں ایک برا خیال لایا، ایک برا گمان لے کے آیا کہ یہ شخص جو ہے مجھے دکھانے کے لیے جو ہے یہ دعا کر رہا ہے. اس برے گمان کی وجہ سے وہ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو. کیا پتا وہ اس فقیر کے لیے کوئی انتظام کرتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیارت سے مشرف فرما دیتے، اس کے مال میں اور برکت اللہ رب العزت عطا کر دیتا. لیکن اس نے ایک بدگمانی کرنے سے اتنا عظیم ثواب جو ہے وہ گنوا بیٹھا اور اس سے محروم ہو گیا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاجر کی طرح نہ بنیں، بلکہ اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان رکھیں. اور یہ بدگمانی تو آج کے معاشرے میں ایسا ذریعہ بن چکا ہے کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے نا اکثر گھروں میں لڑائیاں، ناچاکیاں، طلاقوں تک نوبتیں آ جاتی ہیں. دوست سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے، ماں بچوں سے، آپس میں ہمسائے، صرف ایک یہ برائی بدگمانی انسان کرتا ہے اور اس سے پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی کے ذریعے جو ہے نا انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے اور اس سے کئی چیزیں اور برائیاں، باطنی بیماریاں اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں اور پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی جو بدگمانی کرے گا وہ پھر حسد میں بھی ساتھ ہی مبتلا ہو جائے گا. اور حسد کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی بدگمانی سے حسد پیدا ہو گیا. کسی کے بارے میں برا سوچا کہ اچھا کسی کے پاس کوئی آ گیا، پلاٹ آ گیا، کسی نے کوئی مکان خرید لیا، کسی نے کوئی کار گاڑی وغیرہ خرید لی، تو ذہن میں ایک بدگمانی لے کر اچھا اس کے پاس یہ کار آ گئی، کہاں سے آئی؟ ضرور حرام کماتا ہونا ہے، ضرور ایسا کرتا ہونا ہے. اچھا اسی بدگمانی سے پھر انسان کے ذہن میں جو ہے پھر وہ حسد پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس کیوں آ گیا، وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، وہ تو برے کام کرتا ہے یا فلاں کام کرتا ہوگا، اس کے پاس آ گیا، مجھے ملنا چاہیے. اب اس کے لیے اس کے ذہن میں دل میں حسد پیدا ہو گیا. پھر وہ حسد کو لے کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور حسد کو لے کر مختلف سازشیں کرتا ہے اور مسلمان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے اور پھر برائیوں میں پھنستا چلا جاتا ہے. یہ حسد کے بارے میں بھی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایت نقل کی کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بڑا ہی ایک قریبی وزیر تھا. وہ وزیر روزانہ معمول کے مطابق اس کے پاس آتا اور بادشاہ کو یہ نصیحت کرتا کہ اے بادشاہ تو احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دے، اور جو تو برائی کرتے ہیں تو اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. یہ نصیحت کرتا چلا جاتا تو انعام و اکرام بھی پاتا، بادشاہ اس کو انعام دیتا اور اس کو جو ہے نا اسپیشل عزتوں سے نوازتا. ایک درباری اور تھا، وہ جو ہے اس سے حسد کرنے لگا کہ اس کو جو اتنا بلند مقام کیوں ملا، مجھے ملنا چاہیے. اب وہ اس کو گرانے کے لیے اس نے سازشیں شروع کر دی. تو سازش اس نے ایک یہ کی کہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ، جو شخص تجھے نصیحت کرتا ہے، جو وزیر آ کے تیرے پاس نصیحت کرتا ہے، یہ باہر لوگوں کو جا کر کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے. بادشاہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ جو حاسد وزیر تھا، حاسد درباری تھا، وہ کہتا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، کل جب وہ شخص آئے گا نا اس کو آپ نے اپنے قریب بلا لینا. قریب آنے پر اگر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا تو اس کا مطلب سمجھ لینا کہ وہ باہر لوگوں کو جا کر تمہاری غیبتیں کرتا ہے اور تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ تم سے بدبو آتی ہے. بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے صبح دیکھ لیں گے. اچھا صبح اس شخص نے، وہ جو نصیحت کرتا تھا بادشاہ کو، اس نے بادشاہ کے دربار میں جانا تھا. اس سے پہلے حاسد شخص نے اس کو جو ہے اپنے پاس جو ہے نا دعوت پر بلا لیا. دعوت پر بلا کر اس کو پیاز اور لہسن جو ہے وہ سالن میں زیادہ ڈال کر کھلا دے تاکہ اس کے منہ سے بدبو آئے. اب وہ نصیحت کرنے والا شخص حسب معمول بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور جا کر جو ہے اس کو کہتا سیم اسی طرح جیسے روزانہ اس کو نصیحت کرتا ہے. نصیحت کرنے کے بعد بادشاہ اس کو اپنے قریب بلاتا ہے جیسا اس حاسد نے کہا تھا. تو جب وہ نیک شخص، نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے قریب جاتا ہے تو وہ اس نیت سے اپنے منہ پر اور ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ میرے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بادشاہ کو نہ پہنچ جائے.
اور بادشاہ کو اسے تکلیف نہ ہو۔ تو بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تو وہ اس کو جو ہے نا سزا کا رکا لے دیتا ہے۔ اس شخص کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے سزا کا رکا لکھ دیا ہے۔ وہ سزا ایک رکے پر جو فرمان ہے اس پر لکھ کر جو ہے نا وہ اس شخص کو دیتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس چل جاؤ۔ تو وہ جب دربار سے باہر نکلتا ہے تو جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے ہاں بھی بادشاہ نے کیا کہا اور تم باہر پھر رہے ہو اور یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے یہ رکا لکھ کے دیا ہے۔ اور بادشاہ کی ایک عادت ہوتی تھی کہ اس رکے سے پہلے اس نے جب بھی لکھ کر دیا رکا، جب بھی فرمان کو لکھ کر دیا ہے تو وہ جو فرمان ہے اس میں اس نے انعام اور اکرام لکھ کے دیا ہے۔ تو وہ حاسد شخص سوچتا ہے کہ اس بادشاہ نے تو اس کو جو ہے وہ انعام اور اکرام کا رکا دے دیا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا کرو یہ رکا مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے ایسا اور ویسا۔ تو وہ رکا اسے لے لیتا ہے، لے کر وہ جس شخص کے پاس جانا ہوتا ہے اس کے پاس چلے جاتا ہے۔ تو جب وہ شخص اس کے پاس جا کر رکا دیتا ہے اور وہ جو جس کے پاس لے کر جانا ہوتا ہے وہ رکا دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہ رکا میرے پاس لے کر آئے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ تو وہ شخص ادھر پھر منتیں ڈالتا ہے، اس کے پاؤں پکڑتا ہے کہ یہ رکا میرا نہیں ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں بادشاہ نے جو حکم دے دیا نا کہ جو لے کر آئے گا اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ تو وہ شخص اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اور وہ اپنے حسد کی وجہ سے جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن حسب معمول وہی شخص بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے اللہ کے بندے کل تجھے میں نے رکا لکھ کے دیا تھا وہ تم لے کر نہیں گئے؟ تو وہ کہتا ہے جی فلاں شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے جو ہے وہ رکا مانگ لیا، میں نے اس کو دے دیا۔ تو پھر بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ شخص تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تو لوگوں کو جا کر یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے اور یہ بدبودار ہے بادشاہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بادشاہ پھر پوچھتا ہے کہ کل تم نے پھر میرے منہ قریب جب آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس نے کہا کہ اسی شخص نے مجھے دعوت پر بلایا اور مجھے پیاز اور لہسن کھلا دیا جس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آنے لگی اور میں نے آپ کی عزت آپ کی کرام کی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم صحیح کہتے تھے کہ احسان کرنے والے کا احسان دو بدلہ دو احسان سے اور برائی کرنے والے کا بدلہ برائی سے نہ دو، اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس نے حکم دیا بادشاہ نے اس نصیحت کرنے والے شخص کو کہ اس جملے سے آگے یہ جملہ لگا لیا کرو کہ جس طرح اس حاسد کا حشر ہوا، یعنی جو شخص حسد کرتا ہے اس کا حسد خود اسی کو ہی کھا جائے گا۔ تو کوشش کریں کسی بھی مسلمان بھائی سے حسد نہ کریں، اپنے رشتہ داروں سے اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے اور دعا کریں، اللہ رب العزت اس کو برکت دے اور دعا کریں مولا اس کو اور برکت دے اور مجھے بھی عطا کر۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام نے اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے، توبہ کرے کہ مولا کریم مجھے معاف فرما، میرے دل میں یہ حسد پیدا ہو رہا ہے، میرے دل میں یہ برائی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، مجھے میری تو حفاظت فرمائی اس باطنی بیماریوں سے۔ تو رب کریم اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری چیز کہ اگر کسی سے حسد ہے نا تو اس کے لیے دعا کریں، مولا تو نے اس کو ایک کار دی اس کو دو دے دے، مولا تو نے اس کو اپنا ایک گھر دیا دو عطا کر دے، تو نے اس کو 4 گھر دیے تو 10 عطا کر دے۔ اس طرح اس کے لیے دعا کرے برکت کی۔ اور تیسری چیز کہ جس سے حسد یا بدگمانی ہے نا تو اس کے پاس چلا جائے، اس سے ملاقات کرے، اسے تحفے دے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دو، تحفے آپس میں جو ہے وہ محبت کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ چند باطنی بیماریاں جس میں بدگمانی اور حسد، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ بدگمانی اور حسد یہ پھر آگے جھوٹ، غیبت، چغلی، غصہ اور بہت ساری باطنی بیماریاں، اور اس کے ذریعے پھر ظاہری بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ برا سوچ رہے ہوں گے اور ذہن میں ایک ٹینشن لے رہے ہوں گے، حسد کے ذریعے آپ اپنے ذہن کو ڈپریشن میں کر رہے ہوں گے۔ بہت سی جسمانی بیماریاں جو ہیں پھر ان باطنی بیماریوں کی وجہ سے لگ جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں، ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا ہمیں ہر قسم کی برائی بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔